اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ روز کی طرح آج پھر میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، لیکن آج کا جو مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا چینج ہے، اس لیے کہ جو آج شب آئے گی وہ شب 10 ہوگی، اور شب 10 یعنی 10 رمضان المبارک، اس میں وفات جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا ہے، جو نبی کریم کی پہلی زوجہ اور پہلی ام المومنین ہیں۔ عزیزو، اگر ان کا تذکرہ نہ کروں تو یہ احسان فراموشی ہوگی اور خدا سب چیز نظر انداز کر سکتا ہے، محسن خوشی برداشت نہیں کرتا۔ عزیزو، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں کہ جناب خدیجہ آپ خویلد کی بیٹی تھیں اور آپ مکہ معظمہ میں متولد ہوئیں، اور اس زمانے میں دور جاہلیت میں جس طریقے سے نبی کریم کو صادق اور امین کہا گیا، اسی طریقے سے دور جاہلیت میں ان کی پاک دامنی اور ان کے کردار کا کلمہ جاہل عورتوں نے پڑھا، جاہل سماج نے پڑھا اور ان کو طاہرہ کہا۔ یہ اسلام آنے کے بعد طاہرہ نہیں ہوئی ہیں، بلکہ دور جاہلیت کی خواتین ان کو طاہرہ کہہ کر پکارتی تھی۔ یہ بہت بڑا شرف ہے جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے سلسلے میں۔ اور عزیزو، یہ پہلی ام المومنین، اور جیسا کہ رمضان مبارک میں خیر و خیرات کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ تم دوسروں کا خیال کرو، تم دوسروں کے سلسلے میں کچھ کمک کرو، مدد کرو، جناب خدیجہ کی یہ سیرت رہی ہے۔ یہ رمضان نہیں، یہ 12 ماہ ان کی یہ فطرت میں بات شامل تھی کہ آج تک کوئی قلم یہ نہ لکھ سکا کہ ان کے دروازے سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا ہو۔ جناب خدیجہ سب کو دیتی تھیں، اور جناب خدیجہ کے سلسلے میں کہ انہوں نے جتنی بھی دولت تھی، یہ ساری کی ساری دولت نبی کریم اور اسلام کے اوپر فدا کر دی، قربان کر دی۔ اور آپ دیکھیے کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے لیے ایک روایت کافی ہے ان کی عظمت اور بزرگی کے لیے کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں، اس کو میرے والد محترم نے اپنی کتاب ملکۃ العرب میں بھی جگہ دی ہے اس روایت کو۔ فرمایا لکھنے کے ذمہ دار امام فخر الدین رازی ہیں، بیان کرنے کا ذمہ دار میں ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول گھر میں آئے تو پریشان حال تھے۔ جناب خدیجہ قریب گئیں اور پوچھا، اللہ کے پیغمبر، آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں، آپ کو میں پریشان نہیں دیکھنا چاہتی، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ مثلا مکے میں قحط پڑا ہوا ہے، میرے پاس اگر اتنا ہوتا تو میں دے دیتا، اور تمہارا مال دیتے ہوئے مجھے حیا آ رہی ہے۔ فرمایا یہ جتنا مال ہے یہ سارا کا سارا مال آپ کا ہے، میرا نہیں ہے، آپ اس کو راہ خدا میں خرچ کیجئے، میں ایک پائی کا بھی آپ سے حساب لینے والی نہیں ہوں۔ اور امام فخر الدین رازی کہتے ہیں ابو بکر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی روایت یہ ہے کہ جناب خدیجہ ٹوکروں میں بھر بھر کے سونے کے ٹکڑے لاتی رہیں اور نبی کریم کے پاس ڈھیر کرتی رہیں۔ اتنا سونے کا انبار لگ گیا کہ ادھر سے ادھر نبی دیکھے نہیں جا سکتے تھے، نبی دکھائی نہیں دے رہے تھے، اتنا مطلب سونے کے ٹکڑوں کا پہاڑ، اپنی زبان میں کہوں تو ٹھیک رہے گا کہ کھڑا کر دیا کہ نبی ادھر سے ادھر دیکھے نہیں جا رہے تھے۔ بس فوراً ورقہ ابن نوفل کو بھیجا زمزم کنویں پر، اور کہا جا کر اعلان کر دو جتنی بھی میری جائیداد ہیں، مکے میں ہیں، بصرے میں ہیں،
حبشہ میں ہے، طائف میں ہے، جہاں جہاں بھی منقولہ و غیر منقولہ، یہ ساری روایتیں میں اپنے والد محترم کی کتاب سے بیان کر رہا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ اعلان کروا دیا اور کہا کہ اے مکے والو تم گواہ رہنا، یہ ساری کی ساری دولت میری نہیں ہے، آج سے ساری کی ساری دولت نبی کریم کی ہے۔ دیکھا آپ نے، اسی لیے محمود العقاد کہتے ہیں کہ جب تک نبی زندہ رہے بعد حیات جناب خدیجہ، جب بھی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو آسمان دیکھ کر کہتے تھے ہائے خدیجہ، اور جب پلٹ کر آتے تھے تو آسمان دیکھ کر کہتے تھے ہائے خدیجہ۔ یعنی خدمت کا وہ اثر دکھایا جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے کہ نبی تا عمر بھول نہ سکے آپ کو۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی جناب خدیجہ یاد آتی تھیں نبی کو، نبی کریم تذکرہ کرتے تھے۔ یہ پہلی ام المومنین ہیں، اور میں کیسے عرض کروں کہ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا نبی کریم کے گھر میں آئیں اور ساری کی ساری دولت جب دے دی نبی کریم کو، تو قرآن میں خدا قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا۔ اے میرے پیغمبر، جب میں نے آپ کو غریب دیکھا، تنگ دست دیکھا، تو کیا آپ کو دولت دے کر غنی نہیں بنا دیا؟ اور پھر آخری آیت میں کہتا ہے پروردگار کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے پیغمبر آپ تذکرہ کرتے رہیے گا۔ تو جب قرآن جناب خدیجہ کا تذکرہ کرنے کو نبی سے کہتا ہے کہ آپ اس کا تذکرہ کرتے رہیے گا، تو میں تو خادمین خدیجہ میں ہوں، میں کیوں نہ جناب خدیجہ کا تذکرہ کروں۔ یہ ام المومنین تھی اور 25 برس جب تک رہی ہیں، یعنی جب نبی کی عمر 25 برس تھی جناب خدیجہ کی شادی ہوئی، جب نبی کی عمر 50 برس کی ہوئی جناب خدیجہ کا جنازہ اٹھا، 25 برس جناب خدیجہ نبی کریم کے گھر میں رہیں، مگر جب رہیں تو کوئی اور بیوی نہ تھی، یہ اکلوتی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کرنے والی جناب خدیجہ، اور ان کی کل یعنی آج شب میں ان کی تاریخ وفات کی۔ اور خدا ہم کو توفیق دے اور ہمارے گھر کی خواتین کو توفیق دے کہ جناب خدیجہ کی سیرت کو وہ اپنا سکے اور ان کی سیرت پر وہ گامزن ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب